उसी भी लगे हैं। देखना ये है कि वो राहत छोड़कर अब कैसी राहत पाने आते हैं। ये फलसफा समझने की जरूरत है, ये नजरिया समझने की जरूरत है कि घर की राहत छोड़कर आप किस राहत के तलाश में आते हैं। एक राहत है जो जिस्म को मिलती है, एक राहत है जो जिस्म को मिलती है। आरामदेह बिस्तर, अच्छा खाना, ठंडा पानी। और एक राहत है जो रूह को मिलती है, और उस राहत को हासिल करने के लिए तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है। उसके लिए तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है। प्यास बर्दाश्त करनी पड़ती है, भूख बर्दाश्त करनी पड़ती है, सफर करना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है, तवाफ करते हैं, कंकरियां चुनते हैं, एहराम बांधते हैं, और उसकी जो पाबंदियां हैं आज खुद अपने पर आप लागू करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भी एक राहत मिलती है, उसमें भी एक राहत मिलती है, इसलिए आप अपने आप को पाबंद करते हैं। तो मेरा ये पैगाम है जमात गौसिया के जो ज़ायरीन आए हैं, हद्दुल वसा कोशिश की जाती है कि इंतजामात को बेहतर किया जाए, लेकिन इतनी तादाद में जब लोग होते हैं ये मुमकिन कई दफा नहीं भी हो सकता। आप तकलीफ को ना देखिएगा, इस तकलीफ के बाद जो इसका अजर मिलेगा उस पर नजर रखिएगा, और इंशाअल्लाह मिलेगा, और इंशाअल्लाह मिलेगा। तो एक बात मैंने आपसे ये अर्ज करनी थी। दूसरी चीज मैंने आपको खुशामदीद कहना था। बैसियत इस आस्ताने के झाड़ू बरदार की, मेरी अजमत इसमें है कि मैं इसकी चौखट से लग जाऊं, और यहां से जो इज्जत मिलती है कहीं और मिल नहीं सकती। और मैं यकीन से कहता हूं, दुनिया में जाने का, नुमाइंदगी का अल्लाह ने शर्फ दिया है। यकीन जाने बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है, बड़ी आओ भगत होती है, बड़ी आओ भगत होती है, बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है, सब कुछ होता है, लेकिन जो मोहब्बत का बोसा यहां से मिलता है उसका नेमुल बदल नहीं है, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। इसलिए जमात गौसिया का ज़ायरीन मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आप खुशकिस्मत हैं, 781 साल बीत गए। हमसे बेहतर और हमसे ज्यादा बाअज़मत लोग इस स्टेज पर बैठ बैठ कर चले गए। आला किस्म के मुकर्रर यहां आए। नात खानों की एक तवील फहरिस्त है,
اگر آپ ان کے نام درج کرنا شروع کر دیں تو ایک بہت لمبی فہرست بن جائے گی. عالم فاضل، مشائخ، دانشور یہاں مخاطب ہو کر گئے. وقت چلتا رہا، سٹیج بدلتا رہا، چہرے بدلتے رہے، لیکن عقیدہ وہی رہا. چہرے بدلتے رہے، عقیدہ وہی رہا. اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ وہ عقیدہ ہے. آج ابھی ذکر ہوا سدھورا فقیر کا. 65 سال وہ یہاں حاضری دیتا رہا. 65 سال وہ حاضری دیتا رہا، نعت خوانی کرتا رہا. آج نہیں ہے، آج نہیں ہے. وہ آج نہیں ہے، لیکن اس کی یاد اور اس کا کلام آج موجود ہے. وہ ذکر کی جو دعوت دیتا رہا، وہ فکر کی جو دعوت دیتا رہا، وہ آج بھی اس کا تذکرہ ہوا ہے. تو یہ چیز سمجھنے کی ہے. اور یقین جانیے، میں نے اپنے والد سے سنا، اور یہ میرا ذاتی مشاہدہ بھی ہے. یہاں میں نام نہیں لوں گا. اسٹیج پر کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو خاموشی سے لنگر کے لیے عقیدتاً اپنا حصہ ملاتے ہیں. یقین جانے میرا یہ ہے، یہاں لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے اس عرس کی تقریبات اور انتظامات کے لیے اجلاس بلائے ہوں گے، میٹنگز کی ہوں گی، ہدایات دی ہوں گی. میرا یہ ایمان ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور یہ میرا مشاہدہ ہے کہ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا کے عرس اور اس عرس کی انتظامات میں اور محفل کو سجانے میں جس نے کردار ادا کیا، اللہ تعالی نے اس کو بڑی عزت کر گیا. اس کو اللہ تعالی نے اس کا اجر دیا، عزت ملی. اور میں آج صاحب یہاں تشریف فرما ہیں. میں نے آپ سے کچھ دن پہلے کہا تھا پریشان مت ہوئیے، محافظ وہ ہے، اور جو عقیدت مند ہے اور جس کا ایمان پختہ ہے وہ گھبراتا نہیں ہے. وہ درگزر کرتا ہے، وہ درگزر کرتا ہے، وہ سینہ چوڑا کرتا ہے، وہ معاف کرتا ہے، وہ اجر دیتا ہے. سبحان اللہ. تاریخ اس بات کی گواہ ہے. نشیب و فراز آئیں گے، آپ کی زندگیوں میں آئیں گے. کوئی آپ کا دل دکھائے گا، کوئی آپ پہ جملہ کرے گا، کوئی آپ پہ پاؤں کھینچے گا، کوئی آپ کو مختلف انداز میں تکلیف پہنچائے گا. صبر کیجئے اور معاف کیجئے. اور آپ کو میں عرض کر رہا ہوں غوث کے سٹیج سے،
جو معاف کرتا ہے اور جو صبر کرتا ہے اللہ اس کو اجر دیتا ہے، اللہ اس کو اجر دیتا ہے۔ اور تیسری چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہاں تھوڑا سا آگے سے ہٹ جائیں کیونکہ میں یہاں بہت لوگ ہیں، میں کو دیکھنا چاہتا ہوں، ان کا چہرہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ صوفی صاحب آپ بھی تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں، تھوڑا سا مہربانی ہو۔ اور یہ بات جماعت غوثیہ اور مختلف اضلاع سے آئے ہوئے عقیدت مندوں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میں جو عرض کر رہا ہوں اس میرے پیغام کو گھر گھر پہنچائیے، اور یہ بات سمجھنے کی ہے۔ آج دنیا ایک نئے طرز کی جنگ میں دھکیلی جا رہی ہے۔ آج ہائیبرڈ وار جس کو کہتے ہیں، نفسیاتی جنگ جس کو کہتے ہیں، وہ آج ہم پر مسلط کی جا رہی ہے۔ آج پاکستان کے دشمن پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے نئی سازشیں کر رہے ہیں۔ وہ دشمن جس نے پچھلے سال 2019 میں آپ پر حملہ کیا اور اس کو منہ کی کھانی پڑی اور دم دبا کے وہ بھاگا اور اپنا پائلٹ بھی یہاں چھوڑ گیا جس کو آپ نے رہا کیا، اس نے چال بدلی ہے۔ اس نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی قوم ملک کی سالمیت کے لیے یکجا ہے۔ اس نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی افواج پوری طرح تیار ہیں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے، تو اس نے چال بدلی ہے، اور وہ اب نئی چال چل رہا ہے، اور اس چال کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے کا بیج بو رہا ہے۔ وہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ وہ بھائی کو بھائی سے لڑانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ فیک نیوز کے ذریعے اور وہ چند لوگوں کو ہتھیا کر ان کو خرید کر پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ نے اس کی سازش کو سمجھنا ہے۔ وہ کبھی علاقائیت کی بات کرے گا، وہ کبھی لاسانی بات کرے گا، وہ کبھی تفریق پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، وہ جذبات کو ابھارنے کی کوشش کرے گا، وہ لوگوں کو اور پاکستان کے جو یہاں امن ہے اس کو منتشر کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہم نے اس کو سمجھنا ہے اور بڑی سمجھداری سے کسی کے عقیدے کو چھیڑنا نہیں ہے، کسی کے جذبات کو مجروح نہیں کرنا، سب کا احترام کرنا ہے، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، کسی پر جملے نہیں کسنے، اور عقیدت و محبت سے اپنی بات کرنی ہے۔ یہ آستانے، یہ خانقاہی نظام، اس کی درس و تدریس میں
محبت، اخوت، بھائی چارہ، درگزر کرنا، یہ سب یہاں سبق دیے جاتے ہیں. اور صوفیاء کا جو کلام ہے، ان کا جو پیغام ہے، اگر آپ اس کو سمجھیں تو آپ میں بڑا ایک اطمینان اور حوصلہ آتا ہے. میری آپ سے گزارش ہوگی، اور میری پاکستان کے علماء سے بھی یہ گزارش ہے، اور الحمدللہ اس اسٹیج پر جتنے عالم آتے ہیں ان کا پیغام محبت کا ہوتا ہے، یکجہتی کا ہوتا ہے، اپنانے کا ہوتا ہے، دھتکارنے کا نہیں ہوتا. انہوں نے ہمیشہ بڑی ذمہ دارانہ گفتگو فرمائی ہے اور لوگوں کو جوڑا ہے، لوگوں کو جوڑا ہے. انشاءاللہ اس اسٹیج سے، شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا کے اسٹیج سے امن، محبت، یکجہتی، بھائی چارے کا پیغام دیا جاتا رہا ہے اور دیا جاتا رہے گا. ہم نے سب ہم اکابرین کا احترام بھی کرتے ہیں اور عزت بھی کرتے ہیں، اور اتحاد المسلمین کا درس بھی دیتے ہیں، جس کی کہ آج شدت سے ضرورت ہے، جس کی آج شدت سے ضرورت ہے. تو یہ آج پیغام بھی ہمیں دینا ہے اور سمجھنا ہے کہ پاکستان کن مشکلات سے دوچار ہے، اور ان مشکلات سے باہر نکلنے کے لیے ہر ادارے نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، ہر فرد نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، ہر کنبے نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، ہر ممبر سے آواز آنی ہے، ہر محفل سے ایک پیغام نکلنا ہے، اور وہ پیغام محبت کا ہو، یکجہتی کا ہو. امت مسلمہ بڑی تکلیف سے، بڑے قرض سے گزری ہے اور گزر رہی ہے. آپ اپنے ارد گرد اپنے خطے میں نظر دوڑا کے دیکھیں تو بہت سے ممالک جو ہم سے زیادہ خوشحال ہوا کرتے تھے، آج وہ مالی مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں. آج ان کے ملکوں کی اینٹ سے اینٹ بچ چکی ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا، میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہیں، اور ایک نہیں کئی ہیں، ایک نہیں کئی ہیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس آگ سے پاکستان کو محفوظ کیسے رکھنا ہے. یہ ہے ہماری ذمہ داری، یہ ہے ہر فرد کی، ہر مستور کی ذمہ داری، اور ہم اس فرض کو ہمیں نبھانا چاہیے. میں سمجھتا تھا اور سمجھتا ہوں کہ آج کے اس آغاز کی محفل میں اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے. بہت سی چیزیں آئیں گی جو آپ کو بے چین کریں گی. اچھی بات کو اپنا لیجئے اور جو نامناسب ہے اس کو ایک طرف کر دیجئے. جیسے آج کل ہر آدمی کے ہاتھ میں فون ہے، جو اچھی چیز ہے اپنا لیجئے اور جو مناسب نہیں ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے، اس کو مٹا دیجئے، نظروں سے اوجھل کر لیجئے. اسی میں پاکستان کی بہتری ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا ہر طبقہ اور ہماری میڈیا بالخصوص
اپنا کردار ادا کرے گی اور بہت بڑی ذمہ داری ہے پاکستان کے دانشوروں پر اور پاکستان کی میڈیا پر بھی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے، حالات نے عائد کر دی ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سرخرو فرمائے۔ شکریہ حضرت، بسم اللہ۔ مرشد شاہ محمود حسین قریشی، مرشد شاہ محمود حسین قریشی، مرشد حسین قریشی، زندہ ہے فوج، زندہ ہے فوج۔ الحمدللہ وکفی